جمعہ میں آج کی ہمارے دور میں جو چیزیں ہوتی جس کو سمجھنے کی اور تبدیلی کی ضرورت ہے وہ یہ ہے. پہلی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے ممبر سے نیچے جمعہ کے دن خطبہ نہیں دیا، جس طرح سے ہمارے مساجد میں آج ہوتا ہے. ممبر سے نیچے خطبہ ہوتا ہے اردو میں یا لوکل لینگویجز میں الگ الگ علاقوں میں ہوتا ہے. پھر ممبر پہ کھڑے کے 2 خطبے ہوتے اور ایک اذان ہوتی، پھر 2 خطبے ہوتے. یہ درست نہیں. اگر کسی شخص کو خطبہ دینا ہی ہے جمعہ کے دن، ممبر پہ کھڑا ہو کر ہی پہلے خطبے کے اندر عربی کے بعد اردو میں جو بولنا ہے بول دے، پھر بیٹھ کر اٹھے اور دوسرا خطبہ پورا عربی میں کر دے اور ختم کر دے بات کو. لیکن ہمارے پاس سنت کے مخالفت ایک نیچے چیئر پہ بیٹھ کر یا بازو کھڑے ہو کر ہوتا ہے، اس کے بعد اذان ہوتی ہے، پھر خطیب ممبر پر چڑھتا ہے، پھر 2 خطبے یہاں ہوتے ہیں. ٹوٹل 3 ہو گئے اب. تو یہ درست نہیں ہے. یہی ہونا چاہیے، ممبر پہ ہی دیجیے اردو میں. بہت سے لوگ کچھ مسجدوں میں جاتے جہاں اردو میں خطبہ آتا ممبر پہ تو وہ پریشان ہو جاتے، یہ کیا ہو رہا، یہ کون سے فرقے کی مسجد آ گئی، ارے قادیانی تو نہیں تھے، یہ ارے فلاں تو نہیں تھے. میرے بھائی آپ سنت کو سمجھ نہیں رہے، اس لیے اتنے غلط فہمی میں آپ ملوث ہیں. آج سمجھیے دین اور اسلام کو، اس کی وسعت کو، اس کی حقیقتوں کو، اس کی سنتوں کو جو نبی نے بتائی. سنت چھوڑ دیا، بدعت کو اتنا دیکھ لیا کہ سنت بدعت لگتی ہے اور بدعت سنت لگتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو وہیں ہونا چاہیے، اوپر ہی 2 خطبے. پھر چاہے اردو دینا تھا پہلے خطبے میں جتنا اردو ایڈ کرنا ہے کیجیے. ضروری چیزیں جو ہے حمد و ثنا اللہ کی اور درود وہ عربی میں ہوں گا، اس کے بعد اردو میں بولیے. پھر دوسرا خطبہ حمد و ثنا اور درود وہ آپ جو ہے عربی میں بولیے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن نیچے دینا پھر کھڑا ہونا درست نہیں. اسی طرح بس ایک چیز یہ ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے نماز میں تو اس کو نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا، خطبے کے اندر ہے تو یہ درست نہیں. اور بعد میں الگ سے ٹائم دیتے ہیں، وہ پڑھ سکتا ہے چاہے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر وہ جو ہے بیٹھ سکتا ہے. ٹھیک. اسی طرح ایک چیز جس کو بہت غلط فہمی کی بنیاد بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مسجدوں میں جمعے کی اذان 1 ہوتی، کچھ مسجدوں میں جمعے کی 2 ہوتی، تو وہ ایک والی کو کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ جو ہے خلفاء راشدین کو نہیں مانتے، یہ 2 اذان نہیں دیتے، اور ہم خلفاء راشدین کو مانتے ہیں، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں 2 اذانیں دیتے ہیں. اب یہ 2 اذانوں کا کیا مسئلہ ہے بتا دیتا ہوں، وضاحت کر دیتا ہوں. ہوا یوں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جس نے جمعہ کے دن دکان کھولی رکھی تھی، اور جمعہ کے دن دکان کھولی رکھنا یہ حرام تھا، اور اسلامی حکومت میں یہ سزا ہوتی ہے، اس کا لائسنس کینسل ہوتا ہے، جو کچھ اس کو پنشمنٹ ہوتی ہے. تو وہ پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، امیر المومنین جو ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا. آپ نے کہا کیا بات ہے، تو نے جمعہ کے دن جو ہے دکان کھولی رکھی. ٹھیک. تو کہا امیر المومنین میں نے جمعہ کے دن نہیں، بلکہ اس کا یہ دوسرا وقت ہے ایک روایت میں، دوسری بار اس نے پکڑا گیا تو امیر المومنین کے سامنے کیس پیش کیا گیا. آپ نے کہا کیا بات ہے، تو پہلے بھی پکڑا گیا دوسری بار بھی پکڑا گیا. تو کہا امیر المومنین مجھے جمعہ کی اذان سنے ہی نہیں آئی جو میں آ کر نماز نہیں ملتا. آپ نے کہا واقعی میں؟ آپ نے ایک شخص کو بھیجا، جب اذان ہوئی تو وہاں وہ شخص کھڑا ہوا، دیکھا ارے ہاں اذان کی آواز نہیں آتی، چونکہ مدینہ بڑھ چکا تھا، سٹی بڑھ چکا تھا، اور وہ اتنا دور تھا، اس کی دکان اتنی دور تھی کہ وہاں اذان کی آواز نہیں آ رہی تھی. آپ نے کہا یہ تو مسئلہ ہے. پھر آپ نے کہا کہ اچھا ایک کام کریں گے، ایک بروج وہاں ہم بنائیں گے، مطلب مدینہ کے اندر ایک مسجد نبوی میں ہے سمجھو ایک جگہ اذان، اور ایک بروج مسجد مطلب مدینہ کے اینڈ پہ بنائیں گے ایک، تاکہ ایک اذان یہاں سے ہوں گی جو کہ عام اذان ہوں گی. اس کے بعد جب خطیب خطبے کے لیے چڑھ رہا ہوں گا، مطلب خلیفہ آپ خود عثمان ابن عفان چڑھتے، جب میں چڑھ رہا ہوں گا تو میرے چڑھنے سے پہلے اشارہ ہوں گا اور ایک اذان وہاں دی جائیں گی شہر کے وہ اینڈ پر، تاکہ وہاں والے بھی سن لے کہ خطیب آ چکا ہے، دکانیں بند کرنا ہے، تاکہ عذر نہ رہے. یہ بات تجویز سب کو پسند آئی، اور اس زمانے کے بعد سے پھر کتنی اذانیں شروع ہو گئی؟ 2 اذانیں. اب کچھ مسجدوں میں 2 اذانیں نہیں ہوتی، لوگ کیا بولتے ہیں ہاں یہ خلفاء راشدین کو نہیں مانتے ہیں. میرے بھائی کسی بھی چیز کو اگر اس کا مقصد سے ہٹ جائے وہ چیز، تو وہ چیز پھر کام کی نہیں رہتی. یہ بات تو ہے نا اپنی جگہ. قرآن کتاب ہدایت ہے، اگر اس سے ہدایت لوگ حاصل نہ کریں، اس کے مقصد سے ہٹ جائے، تو پھر یہ کیا کیا بن جاتی ہے، کتاب جھاڑ پھونک بن جاتی ہے، کتاب خصم بن جاتی ہے نا، جھگڑا ہو تو خصم کے لیے، بیمار ہو تو جھاڑ پھونک کے لیے، وہ سب بن جاتی ہے، اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے اس کا. اسی طرح عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں دونوں اذانوں کا مقصد کیا تھا مجھے بتائیے؟ دونوں اذانوں کا مقصد تھا عوام کو بتا دیا جائے کہ پہلی اذان ہوگی تاکہ تیاری کر لے، اور کوئی غفلت میں رہا ہوگا، اذان سنے نہیں آئی ہوں گی، تو خطیب کے چڑھنے سے پہلے ایک اور اذان اس اینڈ پہ دی جائیں گی تاکہ لوگ سن لیں. ہے نا یہ بات؟ اب الحمدللہ مائک سسٹم آ چکا ہے، ایک اذان دی جا رہی 10 کلومیٹر تک بات جاری، سنیں ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے، ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے. تو دوسری اذان کی ضرورت اب باقی ہے کیا؟ مجھے بتائیے. یہ سنت رسول تو نہیں ہے، لیکن خلفاء راشدین کی سنت کو بھی ہم سنت مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ منکر ہیں ہم، لیکن مقصد تو دیکھیے نا کیا تھا، مقصد بھول جا رہے ہیں، خالی عمل یاد رکھ رہے ہیں. اگر کوئی کہ نہیں اگر 2 دے دی جائے تو کیا ہوا، بالکل صحیح بات ہے، میں بھی یہ کہوں گا 2 دی جائے تو کیا، دینا چاہیے، 2 بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دونوں اذانیں کس کے لیے ہوں گی؟
عوام کے لیے نا. اب ہمارے پاس کی اذان دیکھیے, پہلی اذان عوام کے لیے مائک میں بھونگے میں, وہ مائک سسٹم میں خوب زور سے. اب دوسری اذان کس کے لیے ہونا چاہیے تھی؟ حضرت عثمان کے دور میں کس کے لیے ہوتی تھی؟ وہ بروج پر جا کے لوگوں کے لیے. اب دوسری اذان کیا ہوتی؟ وہ آتا مؤذن, امام صاحب چلے جاتے, وہ بازو والا بھی سنتا ہے کیا کر رہا ہے, مطلب اسے کان میں کیا بول رہا تھا. بچے بھی ایسے اذان دیتے پیدائش کے ساتھ, پھر سے امام صاحب کو اذان دے رہا ہے, کھڑا تھا کچھ بھی نہیں بول, کس کو بھی سن نہیں آ رہا, سب پریشان کیا ہو رہے ہیں. اس کے جماعت کھڑی. خلفاء راشدین کی سنت کو تو ماننا ہے نا, ہم بھی کہہ رہے ہیں. تو پھر دونوں اذانیں کس میں دینا چاہیے؟ مائک سسٹم میں. دونوں اذانیں مائک سسٹم میں. نہیں تمہاری مسجد میں ایک اذان ہوتی ہے, ہمارے مسجد 2 ہوتی ہے, ہم خلفاء کو مانتے, تم خلفاء کو نہیں مانتے. سعودی عرب میں بھی 2 ہوتی ہے نا, سعودی عرب میں دونوں اذانیں قائم ہوتی. ایک اذان مائک میں, دوسری اذان وہ امام کے سامنے ہوتی ہے کیا؟ نہیں. اذان لوگوں کو بلانے کے لیے, امام تو آ چکا ہے اندر, اس کے لیے کہاں ہے. اگر 2 اذانیں دینی چاہیے تو پھر دونوں اذانیں کہاں دینی چاہیے؟ مائک میں. اور اگر پہلی مائک میں نہیں ہوتی دوسری مائک میں مت دیجیے, دونوں اس کے سامنے دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. پھر تو خلفاء راشدین کی سنت ایک ضرورت کے تحت تھی. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت جو چاہے اپنائے, اگر کوئی چھوڑ بھی دے تو گناہ گار نہیں ہوگا, چونکہ اس کا مقصد تھا لوگوں کو اذان سنائیں. اب تو جماعتوں کی بھی بہتایت ہے, 12 بجے جماعت, 12:15 بجے جماعت, 12:30 بجے جماعت, 1 بجے جماعت, 1 بجے جماعت, 1:15 بجے جماعت, 1:30 بجے جماعت. تو اب 2 اذان کی ضرورت باقی نہیں رہی. لیکن اگر ضرورت رہتی بھی ہے, جیسا سعودی عرب یا گلف میں ایک ہی اذان پورے ملک میں ایک ساتھ ہوتی ہے اور ایک ہی ساتھ جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں نا, تو ظاہر سی بات ہے وہاں ضرورت ہے کہ آدمی ہو سکتا ہے ایک اذان جلدی تو بھول گیا ہوگا, پھر سیکنڈ اذان دے دی جائے. جب خطیب ممبر پہ کھڑا ہو تو وہ اذانیں تھوڑی بہت ڈفرینس چلتی رہتی ہے الگ الگ جگہ, لیکن پہلی اذان تقریباً ایک ساتھ 11 بجے, 11:30 بجے, 11:15, وہ جو بھی ٹائم ہوتا ہے شروع بس دے دی جاتی ہے نا. حرم میں بھی ایسی ہوتا ہے تاکہ یاد آئے. تو دونوں پھر دینا چاہیے مائک کے اندر. تو پہلی تو دی جاتی ہے مائک میں, دوسری دی جاتی ہے امام صاحب کے لیے جس کو کوئی بھی نہیں سن پاتا ہے. تو خلفاء راشدین کی سنت کو ہم مانتے ہیں, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, وہ بھی سنت ہے, لیکن بحالت ضرورت, بوقت ضرورت, جب ضرورت نہ پڑے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. خطبے کا جہاں تک مسئلہ رہا, اردو میں خطبہ یاد رکھیے ممبر سے ہی دینا ہے, نیچے کھڑے کے دینا یہ سنت سے ثابت نہیں, اوپر سے آپ دیجیے. اب ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں, پھر اوپر ممبر پہ کھڑے رہ کر خطبہ اردو میں دینا کہاں سے ثابت ہے؟ ہاں یہ بات تو صحیح ہے, ممبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی دوسری زبان میں خطبہ نہیں دیا. لیکن اگر ہم خطبے کی وجہ, اس کے مقصد کو کوشش کریں سمجھنے کی, تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ خطبہ بھی دوسری زبان میں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ خطبے کا مقصد واعظ اور نصیحت ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے پاس خطبے پڑھے جاتے ہیں, اور خطبے کا یاد رکھیے کہ ایک مقصد جو اس کی روح ہے یاد رکھیے, آج وہ روح ہم کھو بیٹھے ہیں, اور وہ ہے لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرنا, حالات سے آگاہ کرنا, آگے کیا کرنا اس کی پلاننگ کرنا, لوگوں کی گمراہیوں سے آگاہ کرنا. آج ہمارے خطبے جو کچھ ہوتے ہیں اس میں کوئی آگاہی نہیں. ماحول سے اگر کوئی آگاہی کرا ہے, جیسا چل رہا تھا, ہاں یہ سیاسی ملا دکھ رہا ہے, کوئی اگر ماحول سے آگاہی کر دے تو یہ سیاسی ملا دکھ رہا ہے. اگر کوئی حالات سے آگاہ کر دے کیا چل رہے تو یہ کہتے ہیں یہ سماجی ملا دکھ رہا ہے, ہاں وہ سماج کی باتیں کر رہا ہے, اس کو بڑی فکر, اپنے گھر کی نہیں کر رہا, بڑا ہم کو بتا رہا ہے یہ اور وہ. خطیب ہے تم وہ بولو. اور جو روایتی خطبے چل رہے ہیں, اللہ رحم کرے, پتہ نہیں وہ 1800 کب کے لکھے ہوئے 57 کے خطبے چل رہے ہیں, عربی میں چل رہے ہیں, ٹھیک, کہ یہ مہینہ آیا تو اس کی یہ فضیلت ہے, یہ فضیلت ہے. اگر وہ خطبے بھی اگر پڑھے جا رہے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر وہ عربی خطبے پہ ڈیپینڈ رہ جائے اور اردو میں نہ دے, تو مسلمان داخل ہو رہا ہے, پورے احترام کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, اور کورا داخل ہو رہا ہے, اور کورا نکل کے آ رہا ہے باہر. کیا سمجھا اس نے اس خطبے سے؟ رسول اللہ آگاہی کرتے تھے, حالات بتاتے تھے, کیا چل رہا ہے اس کو ٹوکتے تھے کہ میں نے یہ دیکھا فلاں فلاں لوگ ایسا کر رہے ہیں, کیا بات ہے, لوگ یہ گمراہی میں جا رہے ہیں. آپ دشمن سے آگاہ کرتے تھے, لوگ پلان کر رہے ہیں, مسلمانوں تیار ہو اس چیز کے لیے. آج ہمارے پاس کہاں ایسے خطبے دیے جا رہے ہیں. آپ حج میں خطبہ دیتے تو اگلے سال کی پلاننگ صاحب اس کے اندر بتاتے کیا کرنا اور امت پہ کیا گزرا ہے ایک سال. آج وہ کہاں روح باقی رہی ان خطبوں کی, چھین لی گئی وہ روح آج خطبوں سے. کہ کوئی آگاہی کرے, ماحول کی بات کرے دنیا میں مسلمانوں کے کیا حالات ہے, تو کہتے ہیں یار یہ تو کٹ ملا دکھ رہا ہے, یہ تو یہ ملا دکھ رہا ہے, بیکام ملا دکھ رہا ہے, سیاسی ملا دکھ رہا ہے, یہ وہ دکھ رہا ہے, وہ دکھ رہا ہے, اس کو نکال دیا جا رہا ہے. اور اگر جو خالی وہ روایتی انداز سے بس معاملہ چل رہا ہے, آنکھ بند کر کے کچھ تو بھی چل رہا ہے. رسول اللہ کی کیا حدیث ہے, آپ جب خطبہ دے جمعہ کا آنکھیں لال ہوتی ہے آپ کی, ہمارا کھڑے ہوتا اور چالو ہے, اور ایک بار 5 منٹ میں اگر آنکھ کھولتا ہو, پھر جو بند ہوتی ہے تو پھر 5 منٹ میں آنکھ کھلتی ہے اس کی. رسول اللہ آنکھیں لال ہوتی ہے, حدیث میں آ رہا ہے. آپ ایسا خطبہ دیتے کہ لوگ جو ایسا لگتا ہے ایسا کوئی ایک فوج کا جنرل جو ہے ان کو ابھار رہا ہے کہ دشمن کھڑا ہے, لڑنا ہے. اور ہمارا خطبہ دیکھ کے تو کوئی سو رہا ہے اور کوئی ہنس رہا ہے. کچھ خطیب ایسے خطبہ دیتے کہ لوگ خائے مار کے ہنس رہے, لوٹ رہے اس میں, چلو وہاں جمعہ سنیں کیوں بہت مزہ آتی. کچھ خطیب ایسے خطبہ دے رہے کہ لوگ کہہ رہے بہت سکون سے نیند آ جاتی وہاں جانے کے بعد. اس لیے جو چالو ہوتا ہوں, جب یہ رک گئی تو سمجھ جا رہے خطبہ ختم ہو گیا, اٹھنا ہے. آپ جوش دلاتے,
آپ لوگوں کو جذبہ دلاتے, آپ حالات سے آگاہ کرتے, تو آج خطبوں کی روح بھی چلے گی, حالات سے آگاہ کرنا. اور اگر کوئی جوش میں اڑ گیا تو بولتے کیوں بیوی نے وہ ڈانٹی کیا خطیب صاحب, جھگڑا ہو گیا کہ نہیں, بہت جوش میں دکھ رہے تھے آج, تو جھگڑا ہوا کسی سے, بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا تمہارا. حالات یہ ہے, حالات یہ ہے آج. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے.